ملک میں فرقہ وارانہ منافرت کی بنیاد پر سیاسی بساط بچھانے کا رجحان دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پنچایت سے لے کر پارلیمانی انتخابات تک تمام سیاسی سرگرمیوں میں اب دیگر امور سے زیادہ فرقہ وارانہ سوچ کا عمل دخل ہونے لگا ہے۔ فرقہ پرستی کی بنیاد پر سیاسی مفادات کے حصول کی آگ میں سب سے زیادہ غریبوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو جلنا پڑتا ہے۔ مذہبی منافرت کی بنیاد پر سیاست چمکانے کے لیے گڑھی گئی ایسی ہی ایک اصطلاح ہے لو جہاد۔ ملک میں زعفرانی فکر کی حامل تنظیموں، جماعتوں اور اداروں کا وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف منفی سوچ کو پروان چڑھانے اور سماج میں منافرت کا ماحول بنانے کے لیے جہاد یا کوئی اور مذہبی لفظ جوڑ کر ایسی اصطلاحات گڑھ لیتے ہیں تاکہ سماج بٹ جائے اور انہیں اپنے مفادات کے حصول میں آسانی ہو۔ ملک میں زور زبردستی یا جبر کے ساتھ شادی، مذہب تبدیلی یا اور بھی کسی عمل کی قبولیت کبھی نہیں رہی، لیکن اس طرح کے کاموں کو جہاد کہہ کر ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ بنانے اور پھر اپنے سیاسی فائدے کے لیے ایک ووٹ بینک تیار کرنے کا رجحان پچھلے کچھ برسوں سے کافی زور پکڑ چکا ہے۔ اب تو کئی ریاستوں میں لو جہاد کا بکھیڑا کھڑا کر کے قانون سازی کا عمل اور اس سے سیاسی مفادات کا حصول بھی زوروں پر ہے۔ اتر پردیش، اتراکھنڈ، آسام، گجرات، مدھیہ پردیش جیسی بی جے پی کی زیر اقتدار مختلف ریاستوں میں غیر قانونی تبدیلی مذہب قانون یا آزادی مذہب قانون اور دیگر ناموں سے یا تو قانون بن چکے ہیں یا بنانے کی تگ و دو جاری ہے۔ حالیہ دنوں مدھیہ پردیش میں بھی اس طرح کے قانون کو منظوری دی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین کا سب سے زیادہ شکار مسلمان ہو رہے ہیں۔ صرف اتر پردیش میں ہی درجنوں مسلمان اس قانون سے متاثر ہوئے ہیں۔ انتظامیہ پر قانونی نفاذ میں امتیازی سلوک کے الزامات بھی لگے ہیں، یعنی لڑکا مسلم ہے تو کارروائی کچھ اور اگر لڑکا غیر مسلم ہے تو کارروائی کچھ اور ہوتی ہے۔ چونکہ سیاسی شور و غوغا کے ساتھ اس طرح کے موضوعات کو ہوا دی جاتی ہے، اس لیے اس سے متعلق معاملوں کو بھی خوب سرخیاں ملتی ہیں۔ کوئی بھی معاملہ چاہے صحیح ہو یا غلط، اس کی زد میں آنے سے پورا کا پورا گھر اور کنبہ متاثر ہوتا ہے۔ اب کون سمجھائے کہ نفرت، عصبیت، امتیاز و استحصال کی بنیاد پر وقتی طور پر سیاسی مفادات تو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن پائیدار نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے عدل و انصاف اور اعلیٰ اقدار کا ہونا لازمی ہے۔ بہتر اخلاق و کردار ہی ایک مثالی سماج کی بنیاد ہوتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی جمہوریت میں عوام کو کچھ آزادیاں حاصل ہوتی ہیں۔ مذہبی آزادی بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ حکومتوں کا کام عوام کی آزادیوں اور ان کے حقوق کی پاسداری ہے، نہ کہ پامالی۔ اس لیے ذاتی و سیاسی مفادات سے بالاتر ایک مثالی سماج کی تشکیل اور ترقی ہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔